السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان مفصل کا سبق مکمل ہوا۔ آج انشاءاللہ ایمان مجمل کا سبق پڑھیں گے۔ ایمان کی صفات جو ہیں وہ دو ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ تو سبق اچھا خاصا پڑھایا گیا ہے، حرف بحرف سمجھایا گیا، لیکن کچھ بچوں نے جیسے پہلے اپنی مسجد میں یا کہیں پارا پڑھنے کے لیے وہاں پہ یاد کرایا گیا ہے، تو اسی طریقے سے بچوں نے سبق میری طرف بھیج دی ہے۔ اتنا اچھا سمجھایا ہے، حرف بحرف بتایا ہے، پڑھ کے بتایا ہے کہ اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی بہت سے بچے غلطیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں سب بچوں کے، لیکن کچھ بچوں نے اس سبق کو لیا اور دیکھیں انہوں نے کیسی محنت کی، کیسی مشق کی۔ میں آپ کے سامنے اس بچے کا سبق رکھتا ہوں، اس بچے کا سبق سنیں، اور آپ بچے بھی پھر اپنے سبق کی طرف توجہ کریں۔ کیا واقعی آپ نے بھی اسی طریقے سے سبق یاد کیا ہے، اسی طریقے سے مشق کی ہے؟ تو دو بنیادی چیزیں میں بار بار بتاتا ہوں کہ ایک یہ کہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اور دوسرا رفتار کم کرنی ہے۔ رفتار بالکل آپ بچوں کی آہستہ ہو، تیز بالکل نہیں پڑھنا۔ تو اس بچے کا سبق سنیں اور پھر اس کے بعد اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہ اس بچے کا سبق آپ نے سن لیا ہے۔ دیکھیں کتنا آرام سے ٹھہر کے حرف بحرف صحیح طرح پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ بچے بھی محنت کریں، اور آپ بچے بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ باقی جو پہلے آپ نے پڑھا ہے وہ سارا کچھ بھلا دیں۔ وہ آپ ماشاءاللہ بچے حفظ کر رہے ہیں، آپ کو تجوید کے ساتھ ہر چیز پڑھائی جا رہی ہے، تو آپ بچے پچھلا بھول جائیں۔ آپ بچے حفظ کر رہے ہیں تو آپ بچوں کو اچھا اور آپ بچوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو چلیے آئیے ایمان مجمل پڑھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ بچوں کو یہ میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور آئندہ ایسی آپ غلطی نہیں کریں گے۔ ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ جی اسی طریقے سے آپ بچوں نے یاد کرنا ہے، بالکل ٹھہر کے، رک کے، ہر حرف کو، لفظ کو خوبصورت کر کے آپ بچوں نے پڑھنا ہے۔ جی تو حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون، دیکھیں نون ساکن اس کے آگے تا حروف اخفا میں سے آ گیا، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کے پڑھیں گے۔ آگے تا کے اوپر پیش ہے، اور پیش حرکات غیر مدہ میں سے ہے۔ ایک تو اس کو لمبا نہیں کرنا، دوسرا اس کو جب ہم ادا کریں گے، تا کو کے اوپر پیش ہے تو تا کو ادا کریں گے تو اس پہ ہونٹ گول ہونا چاہیے۔ آماتو۔ آگے باللہ، یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ کے پیچھے زیر آ جائے
تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں باللہ باللہ. آگے دیکھیں ہاں کے نیچے زیر ہے اور زیر حرکات غیر مدہ میں سے اس کو لمبا نہیں کرنا، باللہ ایسے نہیں کرنا، باللہ. اس سے آگے وام ہوا کما ہوا. یہاں پہ دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے، آگے میم کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہے. کاف کو لمبا نہیں کرنا، حرکات غیر مدہ میں سے میم کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ آ گیا. کما ہوا ہوا بی اسمائہ، با کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. بی اس سین پہ کلکلا نہ ہو. آگے دیکھیں میم کے ساتھ علی مدہ ہے اور اس کے اوپر مد پڑی ہے، اس کو کہتے ہیں مد متصل. اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. بی اسمائہ ای، حمزہ زیر ای کی آواز آئے، بی اسمائہ. اور آخر میں ہا جو ہے اس کو کھڑی زیر ہے اس کے نیچے، تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، بی اسمائہ. آگے واسقی، واؤ کے اوپر زبر ہے، صاد کے نیچے زیر ہے، واسقی. صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، واسقی فاتحی. وقابل تو وقابل، یہاں پہ دیکھیں با لام زیر بل کلکلا نہ ہو، واقع قاف موٹا ہو، وقابل تو وقابل تو. آخر میں تا ہے، تا کے اوپر پیش حرکات غیر مدہ میں سے ہے، تا لمبی نہ ہو. وقابل تو جمیع، جمی میم کے آگے یا مدہ آ گیا. یا مدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ یا کے اوپر جزم ہوتی ہے، پیچھے زیر ہوتی ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. جمیع احکامہ، احکامہ. ہا دیکھیں ہا کے اوپر جزم ہے اور ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. ہا خا نہ ہو، ہا کی آواز نہ آئے، بالکل ہا صاف آواز. کاف باریک ہے، احکامہ. آخر میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو لمبا کریں گے. آگے اقرا، قاف حرف قلقلہ والا ہے، تو حرف قلقلہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ حرف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. تو یہاں پہ دیکھیں حرف قلقلہ میں سے قاف آ گیا اور قاف کے اوپر جزم آ گئی ہے. تو حرف قلقلہ کے اوپر اگر جزم آ جائے تو وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کرنے کا مطلب ہے کہ آواز کو ہلانا، آواز پلٹ کے آئے. تو میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں، تو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ایسے آواز پلٹے جیسے ایک چھوٹا بچہ جب دیوار پہ گیند مارتا ہے تو گیند پلٹ کے آتی ہے، اسی طرح آواز پلٹ کے آئے. اق را، اتنی بھی اونچی آواز سے قلقلہ نہیں کرنا. ایسے اونچی آواز سے قلقلہ نہیں کرنا، بالکل آرام سے. را کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے الف مدہ ہے، را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے اور آگے الف مدہ آ گیا اور لمبا بھی کریں گے. را رم. یہاں پہ دیکھیں دوسرا جو را ہے اس کے اوپر تنوین 2 پیش آ گئی ہیں. تو اکثر یہ قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے آگے 4 حروف اخفا، حروف حلقی، حروف یرملون، حروف اقلاب، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی حرف لازمی آتا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے ایمانیات ہے، چاہے 6 کلمے ہیں، چاہے نماز جنازہ ہے، چاہے قرآن ہے، چاہے احادیث مبارکہ، جہاں پہ بھی یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے آگے ان 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف لازمی آتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں تنوین کے آگے با آ گیا. اب با حروف اخفا میں سے ہے؟ نہیں. با حروف یرملون میں سے ہے؟ نہیں. با حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں. اب ایک حرف رہ گیا حروف اقلاب، تو با حروف اقلاب میں سے ہے. اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، کہ
ہم نون کی آواز کو جیسے تنوین کو پڑھتے ہیں نا را دو پیش رن، اب یہاں پہ نون کی آواز آ رہی ہے، اس نون کی آواز کو ہم نے میم میں بدلنا ہے، اقرا رم۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون کی آواز کو کس میں بدل دیا، میم کی میں بدل دیا۔ چھوٹا سا جو میم پڑا ہوتا ہے یہ اسی مقصد کے لیے پڑا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ یاددہانی کے لیے کہ یہاں پہ دیکھیں حروف اقلاب میں سے با آ گیا تنوین کے آگے، تو یہاں پہ آپ نے نون کی آواز نہیں نکالنی بلکہ کس کی آواز نکالنی ہے، میم کی آواز نکالنی ہے جب غنہ کریں گے۔ اقرار باللسان، لام کے اوپر تشدید ہے، ٹھہراؤ ہو، سختی ہو، باللسان، سین کی آواز سین سٹی والے حروف میں سے ہے تو حروف کی ادائیگی صحیح طرح ہونی چاہیے۔ حروف کی ادائیگی سین کو ثا نہیں پڑھنا یا شین نہیں پڑھ دینا یا صاد کی آواز نہیں، بالکل سین کی آواز ہو، اور ایک الف کے برابر سین کو لمبا بھی کرنا، آگے الف مد آ گیا۔ باللسانی، نون کے نیچے زیر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے نون لمبا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا زیر کو ادا کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ معروف ادا و مجہول نہ ہو۔ باللسانی، آگے واتس صاد ہے موٹا ہو، واتس دی قوم، دال کے آگے یا مدہ آ گیا ہے، ایک الف کے برابر دال کو لمبا کریں گے، واتس دی قوم۔ آگے پھر دیکھیں قاف کے اوپر، قاف حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے موٹا بھی ہوگا، اور اس کے اوپر دیکھیں دو پیش آ گئی ہیں، تنوین آ گئی ہے، اور اس کے آگے پھر دوبارہ وہی قاعدہ جو میں نے پیچھے اقرارہم یہاں پہ بتایا تھا وہی آ گیا ہے کہ تنوین کے آگے با حروف اقلاب میں سے آ گیا۔ اب یہاں پہ کیا کریں گے، نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، وَتَصْدِيقُمْ بل لام کو با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور لام دیکھنا کلکلا نہ ہو، بل بجلی کا بل نہیں ہے، یہ بل آواز کیا ہو جائے، رک جائے، بل قلب یہاں پہ دیکھیں قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے با کے اوپر ہم کیا کریں گے، بالقلب بھی کہہ سکتے ہیں، بالقلب یہاں وقف رک بھی سکتے ہیں، جب وقف کریں گے تو با کے اوپر کیا آ جائے گی، جزم آ جائے گی، تو با حرف کلکلا میں سے ہے تو با کے اوپر عارضی طور پہ جزم آئے گی، تو پھر یہاں پہ بھی کلکلا ہوگا، بالقلب بالقلب۔ جی ایک دفعہ پھر دوبارہ آپ بچوں کو میں ریوائز کراتا ہوں تاکہ آپ بچے ایمان مجمل اچھے طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں۔ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھایا جائے، اور بہتر سے بہتر طریقے، اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کو یاد کرایا جائے۔ باقی آپ کی محنت ہے، آپ جتنی محنت کریں گے آپ انشاءاللہ اتنا آپ کو اچھا خاصا یاد ہوگا، آپ کا لہجہ بنے گا، اور آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں، آپ کی حروف کی ادائیگی میں خوبصورتی پیدا ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ جی آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بالقلب وتصدیق بالقلب۔ تو امید ہے کہ آپ کو ایمان مجمل اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بچے اسی طریقے سے جیسے پڑھایا گیا اسی طریقے سے آپ بچے یاد کریں گے، محنت کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں، چھٹیاں ہونے کے باوجود بھی آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید اور نماز وغیرہ یاد کر رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں سب بچے یاد رکھیں۔